Today we presenting Hollywood movie Gravity. اس کہانی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس یعنی خلا میں کچھ ایسٹروناٹس ایک سیٹلائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اس اسٹیشن کا ہیڈ کوسکی ہوتا ہے جو اپنی لائف کی کہانی دوسروں کو سنا کر بور کرتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اس سیٹلائٹ پر جس کا نام STS-157 ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے ایک ہارڈ ویئر انسٹال کر رہے ہیں۔ اس کام میں ان کے ساتھ ڈاکٹر سٹون جو اس کام کی اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی آئی ہیں اور یہ ان کا اسپیس میں پہلا مشن ہے، اس لیے ان کو کام کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب پچھلے ایک ہفتے سے اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ کوسکی ڈاکٹر سٹون سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے تو وہ کہتی ہے خاموشی، کیونکہ اسپیس میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنا کام ختم کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ زمین سے ایک میسج آتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسپیس شپ پر بیٹھ کر زمین پر آ جاؤ، کیونکہ یہاں پر رشینز نے اپنی ایک پرانی سیٹلائٹ میزائل سے ڈسٹروائے کر دی ہے۔ بلاسٹ کی وجہ سے بہت سارا ملبہ اسپیس میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگتا ہے، جس کی زد میں بہت سی سیٹلائٹس آنے لگ جاتی ہیں اور یہ ایک چین ری ایکشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ لوگ اندر جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ وہاں ان ٹوٹے ہوئے سیٹلائٹ کے ٹکڑے ان لوگوں کے اسپیس اسٹیشن سے ٹکرانے لگتے ہیں اور جس پینل پر ڈاکٹر سٹون ہوتی ہے وہ ٹوٹ کر خلا میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کوسکی بولتا ہے کہ جلدی سے اپنا بیلٹ کھولو ورنہ تم خلا میں بہت دور نکل جاؤ گی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بیلٹ کھولتی ہے مگر اب وہ اسپیس میں گھومنے لگ جاتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ بہت تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سوٹ کی آکسیجن بڑی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ وہ بہت دور جا چکی ہے کہ اچانک اس کو کوسکی کی آواز آتی ہے۔ کوسکی اس کو اپنی لوکیشن اور سوٹ کی لائٹ جلانے کا کہتا ہے اور کچھ دیر بعد کوسکی اس کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ کوسکی نے ایک خاص طرح کا سوٹ پہنا ہوتا ہے جو اس کو خلا میں تیرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سٹون کو اپنے ساتھ لے کر واپس اسپیس اسٹیشن کی طرف آنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر سٹون کو کہتا ہے کہ گھڑی میں 90 منٹ سیٹ کر لو، کیونکہ وہ ملبہ جس رفتار سے چل رہا تھا وہ 90 منٹ میں زمین کا چکر لگانے کے بعد واپس ان سے ٹکرانے والا ہے۔ اور تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ایسٹروناٹ ان کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر سٹون اس کو پکڑتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں اپنے اسپیس شپ تک پہنچ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اسپیس شپ اب پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اور سارے ممبر مارے جا چکے ہیں۔ اب کوسکی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ 1400 کلومیٹر دور بنے ایک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے جس کی مدد سے وہ زمین پر جا سکتے ہیں اور یہ وہاں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ سٹون کی آکسیجن ختم ہو رہی ہے، وہ صرف 1% رہ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوسکی کے سوٹ کا فیول بھی ختم ہونے والا ہے۔ جب وہ اسپیس اسٹیشن کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے سب لوگ واپس جا چکے ہیں اور جس حصے سے وہ واپس جا سکتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتا اور دوسرا حصہ پوری طرح سے ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کا پیراشوٹ کھل چکا ہوتا ہے، پیراشوٹ کے بغیر زمین پر لینڈ کرنا امپاسبل ہے۔ اب کوسکی کہتا ہے کہ شاید اس میں 1 یا 2 تھرسٹ باقی ہوں جس کی مدد سے ہم 100 کلومیٹر دور پر چائنیز اسٹیشن پر جا سکتے ہیں۔ اب کوسکی اپنے سوٹ کی ساری پاور استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسپیس اسٹیشن کی طرف دھکیلتا ہے۔ اب وہ بڑی تیزی سے اسپیس اسٹیشن کی طرف جانے لگتے ہیں۔ کوسکی کہتا ہے کہ جو بھی ہاتھ میں آئے اسے پکڑ لو، مگر ان دونوں سے کچھ بھی نہیں پکڑا جاتا اور ان کا بیلٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سٹون کا پاؤں پیراشوٹ کی رسیوں میں پھنس جاتا ہے اور وہ کوسکی کی بیلٹ کو بھی پکڑ لیتی ہے، مگر ان دونوں کے پریشر کی وجہ سے سٹون کے پیروں کی رسی بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوسکی اسے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، مگر ڈاکٹر سٹون ایسا نہیں کرتی۔ آخرکار کوسکی خود کو اس رسی سے آزاد کرتا ہے۔ سٹون اسپیس اسٹیشن کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ کوسکی سٹون کو کہتا ہے کہ تم اسٹیشن کے اندر جاؤ، تمہاری آکسیجن ختم ہو چکی ہے، تم اپنے آپ کو بچا لو۔ سٹون کہتی ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب سٹون اسپیس اسٹیشن کے اندر جا چکی ہے اور کوسکی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ اب وہاں اچانک سے آگ بھڑک جاتی ہے۔ ڈاکٹر سٹون خود کو بچانے کے لیے اسپیس اسٹیشن کے اس کیپسول کی طرف بھاگتی ہے تاکہ خود کو الگ کر سکے، مگر کیپسول پیراشوٹ کی رسیوں سے بندھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس اسپیس اسٹیشن کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کرتی ہے
اور ان رسیوں کو کھولنے کے لیے باہر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ ان رسیوں کو کھولنے لگتی ہے تبھی 90 منٹ پورے ہو جاتے ہیں اور وہ ملبہ اس کی طرف تیزی سے آتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے کیپسول میں واپس چلے جاتی ہے۔ اب وہ اس کا انجن سٹارٹ کرنے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر فیول ہی نہیں۔ اس بات سے وہ بہت مایوس ہو جاتی ہے۔ اب وہ ریڈیو پر میسج کرنے لگتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ مایوس ہو کر کیپسول کی آکسیجن کو بند کر دیتی ہے اور تبھی اسے ایلیوژن ہونے لگتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کوسکی واپس آ چکا ہے اور اس کو موٹیویشن دیتا ہے۔ جیسے ہی سٹون اپنے سینسز میں آتی ہے تو اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ لینڈنگ کے تھرسٹ کی مدد سے وہ اس اسٹیشن کی طرف جا سکتی ہے۔ اب وہ چائنیز اسپیس اسٹیشن کی طرف جانے لگتی ہے اور اس کے پاس جاتے ہی کیپسول سے باہر نکل جاتی ہے اور خود کو ایک گیس سلنڈر کی مدد سے کنٹرول کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اسپیس اسٹیشن تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی وقت وہ ملبہ دوبارہ وہاں آ پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر سٹون جلدی سے اس اسٹیشن کے اندر جاتی ہے مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ سب کچھ چائنیز میں ہے۔ مگر اب ڈاکٹر سٹون ہمت نہیں ہارنا چاہتی۔ وہ اس کیپسول تک پہنچ جاتی ہے جس کے ساتھ وہ زمین پر پہنچ سکتی ہے۔ اب وہ رینڈم بٹن کو دباتی ہے جس کی وجہ سے اس کی لینڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کیپسول زمین کے آربٹ میں آتا ہے تو گرمی کی وجہ سے اس میں آگ لگ جاتی ہے مگر فائنلی وہ سمندر میں لینڈ کر جاتی ہے اور اس میں ڈوبنے لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹر سٹون اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور سمندر کی سطح پر آ جاتی ہے اور تیرتے ہوئے زمین کی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس مووی کا نام گریوٹی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں گریوٹی کی ویلیو کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔